المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، میری دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک، اللہ جل جلالہ، اللہ من والہ تمام بھائیوں کا شب جمعرات کو جامعہ مسجد خضرہ میں حاضر ہونا اللہ قبول و منظور فرمائے۔ اور یہ ایک اعلان بھی سن لیں کہ انشاءاللہ اللہ آپ کو تندرستی رکھے، اللہ صحت دے، اللہ آپ کی صحت میں، گھروں میں، کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ ہم انشاءاللہ محض اللہ کی رضا کے لیے اور قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے، دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے، قبر میں اور حشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو اپنی زندگی میں جاری و ساری رکھیں گے کہ ہر نوچندی جمعرات، جیسے یہ سفر کا 1445 ہجری کا سفر ہے، اس کی آج پہلی جمعرات ہے، تو اس طرح چاند جو منگل سے پہلے نظر آئے گا، سوموار کو نظر آئے، ہفتے کو نظر آئے، بدھ کو نظر آئے، بدھ سے پہلے جو چاند نظر آئے گا اس کی جو جمعرات ہوگی وہ اسلامی مہینے کی نوچندی جمعرات ہوگی۔ اس نوچندی جمعرات کو انشاءاللہ ہم اپنی اس مسجد میں انشاءاللہ آج ہم نے آغاز کر دیا، تو اللہ آپ کی زندگی رکھے، اللہ میری زندگی رکھے کہ آپ ایک سال کے اندر دیکھیں گے کہ جمعرات کو آپ کی مسجد میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمہ آپ جب ہندوستان سے پاک پتن تشریف لائے تو جو پاک پتن شہر ہے یہ ایک دریا کا کنارہ ہے، اب بھی اس کے ساتھ دریا ہے۔ حضور جب تشریف لائے یہاں پہ اکیلے ہیں، کئی دن گزر گئے، کوئی بندہ آپ کے پاس نہیں آیا۔ یہاں سے گزرگاہ تھی جو پتن تھا کہ لوگ کشتیوں سے آگے جو مہار شریف ہے، منگیش شریف ہے، توگیر شریف ہے، ادھر پاک پتن ہے، ادھر بہاول نگر ہے، تو یہ لوگ آنے جانے کے لیے یہ دریا کا پتن تھا۔ تو بابا فرید کئی دن جب تنہا رہے تو پھر آپ دہلی میں اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ خواجگان خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور میں نے جہاں ڈیرا لگایا ہے وہاں تو کوئی بندہ ہی نہیں آتا، میں اکیلا سارا دن بیٹھا رہتا ہوں اور میرے پاس کوئی بھی نہیں آتا، اب جو ہے میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ فرید وہاں پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، تنہا ہو کوئی بات نہیں، تمہارے پاس درخت ہیں، دریا کا کنارہ ہے، ان درختوں کو سمجھو کہ میرے سامنے انسان ہے، اور جو پانی ہے اسے سمجھو کہ یہ لوگوں کا سمندر ہے۔ اپنی توجہ میں، دھیان میں، عشق میں جا کے اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی فکر میں گم ہو جاؤ، اللہ کی محبت میں گم ہو جاؤ۔ جب تم اللہ کے ذکر میں غرق ہو جاؤ گے تو اللہ اپنی مخلوق خود تمہارے پاس بھیج دے گا۔ پھر زمانے نے دیکھا کہ بابا صاحب بیٹھ گئے، آپ نے ساری زندگی اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، دن ہے تو اللہ ہو، رات ہے تو اللہ ہو، صبح ہے تو اللہ ہو۔ ایک وہ زمانہ بھی آیا کہ آپ ذکر کرتے 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 اللہ کی یاد میں، عشق میں، شوق میں اس قدر مگن ہو گئے کہ جانوروں نے سمجھا کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ کوئی مردار ہے۔ آپ اللہ کا ذکر کرتے کرتے کھڑے ہیں تو کاں اکٹھے ہوئے، کوے، تو بابا صاحب کے آ کے سر کے اوپر انہوں نے نوچنا شروع کر دیا۔ کسی جانور نے، کاں نے آپ کے جسم سے گوشت اتارا
تو ایک کان نے آپ کی آنکھ کے اندر ایسے اپنی چونچ ڈالی، جب آنکھ کے اندر چونچ ڈالی تو آنکھ کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اب ایک جانور کسی بندے، زندہ بندے کا گوشت نوچے تو کتنی تکلیف ہوگی، کانٹا چبھ جائے تو کانٹے کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ تو پھر جب انہوں نے بابا صاحب کی آنکھ کے اندر وہ چونچ ڈالی اور بابا صاحب کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی تو آپ نے وہاں پہ ایک لفظ لکھا، آپ نے فرمایا کاواں کاں کاں کریو مورا چن چن کھائیو ماس، کاواں کاں کاں کریو مورا چن چن کھائیو ماس، دو نین چھوڑ دیو ہمیں پیا ملن کی آس۔ آپ نے فرمایا سارا جسم فرید کا تمہارا ہے، تم کھا جاؤ، میں اللہ کی یاد میں غرق ہوں، میری دو آنکھوں کو کچھ نہ کہنا کہ جس یار کے دیدار کے لیے میں تکلیف اٹھا رہا ہوں، اگر وہ دیدار بھی نہ ہوا تو میری تکلیف کا کیا فائدہ ہوگا۔ کاواں کاں کاں کریو مورا چن چن کھائیو ماس، دو نین چھوڑ دیو ہمیں پیا ملن کی آس، کہ اس یار کی محبت میں تو میں یہاں بیٹھا ہوں۔ تو آج آپ دیکھ لیں کہ 5 محرم الحرام سے لے کے 10 محرم الحرام تک محکمہ اوقاف کی رپورٹ ہے کہ کم و بیش 40 لاکھ لوگ جو ہیں وہ دروازے سے گزرے حاضری دینے کے لیے۔ تو یاد رکھے کوئی دعوت نہیں دیتا، ہر ایک کو پتہ یہاں جوتے بھی پڑنے ہیں، یہاں چوریاں بھی ہونی ہیں، یہاں لٹیرے بھی ہوں گے، یہاں پہ جیب کترے بھی ہوں گے، لیکن یاد رکھیے گا اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جب تم میرا ذکر کرو گے تو میں اللہ تمہارا ذکر کروں گا۔ اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ میں نے نام لیا اللہ اکبر، اللہ اکبر، لیکن اللہ میرا نام نہیں لے گا۔ اللہ بندے کا نام لینے سے پاک ہے، بندہ اللہ کا نام لے گا، اللہ بندے کا نام، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ فَاذْكُرُونِي، آپ نے اذان دی اللہ اکبر اللہ اکبر، ذکر کریں گے اللہ اللہ الا اللہ لا الہ اللہ، اللہ کا ذکر کریں گے تو حکم ہے کہ فَاذْكُرُونِي، اے میرے بندو تو میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں اللہ تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ کا ذکر بندے کریں تو سمجھ آتی ہے، اذکرکم اللہ بندوں کا ذکر کیسے کرے گا؟ اللہ تو غیر انسان کا ذکر کرنے سے پاک ہے، اللہ تو صرف ایک ذکر کرتا ہے اور وہ ہے ذکر محمد۔ وہ کیا کرتا ہے؟ ذکر محمد۔